یہ آدمی بولتا کہاں سے ہے؟ زبان سے۔ بظاہر منہ کے اندر گوشت کا ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ زندگی کے سارے فساد کی جڑ جو ہے وہ یہ زبانی ہے۔ عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان العبد لیتکلم بالکلمۃ ينزل بها في النار۔ حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ نے سنا۔ یہ حدیث جو بھی میں نے پڑھی ہے یہ بخاری مسلم کتاب الرقاق اور صحیح مسلم کتاب الزہد دونوں جگہ یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان العبد لیتکلم بالکلمۃ ينزل بها في النار، کہ ایک آدمی عام حالت میں اپنی زبان سے کوئی جملہ کوئی بات نکالتا ہے، کوئی بات بولتا ہے، بولنے کو تو بول دیتا ہے، لیکن بین المشرق والمغرب کہ جب وہ بول دیتا ہے تو اس کی وجہ سے ينزل بها في النار ابعد ما بین المشرق والمغرب، کہ وہ اپنے بولنے کی وجہ سے جہنم میں اتنا زیادہ گرتا چلا جاتا ہے جس طریقے سے پچھم اور پورب کی دوری ہے۔ دیکھیے ایک بہت چھوٹی سی حدیث ہے، بات بھی بہت چھوٹی سی ہے، ٹکڑا بھی بہت چھوٹا سا ہے، لیکن وعید کتنی بڑی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بولتا ہے کوئی بات، اس کو توجہ نہیں دیتا، وہ بے دیانی میں بولا چلا جاتا ہے، کچھ بھی بول دیتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم کے گڑھے میں اتنے تہ میں گر جاتا ہے۔ بتائیے یہ پچھم اور پورب کا پیمانہ آپ تول سکتے ہیں؟ نہیں تول سکتے، پوری زندگی ختم ہو جائے گی، سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کتنی اس کی لمبائی ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اتنے تہ میں وہ گرتا چلا جاتا ہے۔ اب دیکھیے یہ زبان، یہ آدمی بولتا کہاں سے ہے؟ زبان سے۔ بظاہر منہ کے اندر گوشت کا ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ زندگی کے سارے فساد کی جڑ جو ہے وہ یہ زبانی ہے۔ انسانی زندگی کا ایک سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنے آپ کو بولنے کا حق سمجھتا ہے، جس کو نہیں بولنا چاہیے وہ بھی بولتا ہے، بلا ضرورت بھی بولتا ہے۔ اسی لیے رمضان کے حوالے سے جہاں پر بات کہی گئی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی روزہ دار سے اگر بدزبانی کر لے، اگر اس سے منہ لگا لے، برا بھلا کہے، تو وہ آرام سے کہے کہ انا صائم، بعض جگہ انی صائم کے الفاظ ہیں کہ میں روزے سے ہوں۔ اب یہ دیکھیے یہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کہیں پہ جا رہے ہیں راستے میں اور کوئی اجنبی شخص آ کر کے آپ سے پوچھتا ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ کرنول کا راستہ کہاں سے نکلتا ہے، اور آپ بھی اجنبی ہیں، تو آپ اس سے کیا بولیے گا؟ ایک لفظ میں صرف یہی بولیے گا نا کہ میں نہیں جانتا ہوں۔ اگر آپ اس کو یہ گھمانے لگے کہ اچھا آپ کو جانا ہے، ٹھیک ہے، راستہ تو بہت کٹھن ہے، تھوڑے فاصلے پر بس بھی پکڑنا پڑ سکتا ہے، گلی تو کئی دیکھ رہا ہوں لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا، بعد میں اس کو آخر میں آپ بولیے گا کہ میں نہیں جانتا ہوں، تو وہ ضرور بولے گا کہ مجھے کسی پاگل آدمی سے پالا پڑ گیا۔ تو سیدھے لفظ میں آپ کو اتنا کہنا تھا، ایک لفظ میں، کہ مجھے نہیں معلوم ہے، معاملہ وہیں سے فنش۔ اللہ کے رسول نے یہ بات سکھائی کہ اگر آپ روزے سے ہیں تو روزے سے ہونا یہ ایک چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جب روزے سے آپ ہیں اور سحری میں جب کھانے کے بعد جب روزے کی نیت کرتے ہیں تو ایک طریقے سے آپ اللہ سے یہ عہد و پیمان کرتے ہیں کہ اے مالک رب ذوالجلال، میں اس وقت سے لے کر کے بالخصوص، ویسے تو عمومی طور پہ آدمی کو اپنی بدزبانی نہیں کرنا چاہیے، لیکن افطار کے وقت تک جب تک میں روزے سے ہوں میں کسی بھی آدمی کے منہ نہیں لگاؤں گا، اس کے لیے چاہے وہ بدزبان ہو، بدخلق ہو، چاہے غصہ دلانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہو، وہ ایک لفظ اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ کہو کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ دیکھیے روزے کی حالت میں یہ ایک اصول اور ضابطہ بتایا گیا، لیکن عمومی زندگی میں آپ روزے سے نہیں بھی ہیں، اس کے باوجود بھی رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے گڑھے میں وہ گرتا چلا جاتا ہے، گرتا چلا جاتا ہے۔ بعض روایتوں کے مطابق کہ صحابی رسول جو ہوتے تھے وہ بہت سارے لوگ باضابطہ اپنے زبان کو مخاطب کر کے کہتے تھے کہ زبان تو کنٹرول میں رہا کر، اس لیے کہ جب تو بے لگام ہوتی ہے تو مجھے اللہ کے جہنم کا خوف ستانے لگتا ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے زیادہ تر لوگوں کو جہنم میں زبان کی وجہ سے جلتے ہوئے دیکھا ہے۔
تو عام حالت میں اتنی بڑی وعید ہے، روزے کی حالت میں اگر آپ اپنی زبان کو بے لگام کیجیے گا تو سوچیں کہ کتنی بڑی وعید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو بہت زیادہ شانتی، اطمینان اور زبان کو کنٹرول کے ساتھ اس روزے کے پاک اور پوتر مہینے کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔